بہلول دانا کا واقعہ۔ آپ نے بہت ساری جگہوں پہ بہلول دانا کا نام سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھے اور وہ کس کے دور میں تھے؟ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ بہلول دانا کون تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ہارون رشید کے دور میں ایک بزرگ اور اللہ کے درویش رہتے تھے۔ ان کا نام بہلول دانا تھا۔ وہ انہیں جہاں بھی جگہ ملتی وہ وہیں پر اپنا ٹھکانہ بنا لیا کرتے تھے۔ دنیا کی لذتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ دنیا سے بے نیاز اپنی ہی دنیا میں مگن رہا کرتے تھے۔ انہیں دنیاوی لذتوں کا کوئی شوق نہیں تھا اور وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور صرف اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ دراصل وہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے اور ان کا اصل نام وہاب بن عمرو تھا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید اپنی بیوی ملکہ زبیدہ کے ساتھ دریا کی سیر کے لیے نکلے۔ ملکہ زبیدہ کو کون نہیں جانتا، وہ خاتون تھیں جنہوں نے پانی کی نہر غریبوں کے لیے وقف کروائی تھی، جس نہر کا نام نہر زبیدہ ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ساحل پہ آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ بہلول مٹی کے ڈھیر لگائے اس سے مٹی کے گھر بنا رہا ہے۔ ملکہ زبیدہ نے بہلول سے پوچھا کہ بہلول کیا بنا رہے ہو؟ تو بہلول نے بے نیازی سے جواب دیا کہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ زبیدہ نے کہا، اچھا کیا بیچتے ہو؟ تو بہلول دانا نے جواب دیا کہ ہاں، میں بناتا بھی ہوں اور بیچتا بھی ہوں، بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ ایک محل کی قیمت کتنی ہے؟ تو بہلول دانا نے جواب دیا 3 درہم۔ آپ نے فوراً اپنی کنیزوں سے کہا کہ اسے 3 درہم ادا کرو اور ایک محل خرید لیا اور آگے چل پڑیں۔ وہیں سے ہارون رشید بھی گزرے۔ انہوں نے بہلول سے وہی سوال کیا اور بہلول نے بھی انہیں وہی جواب دیا۔ آپ نے بہلول کی بات کو مذاق سمجھا اور آگے گزر گئے۔ بہلول وہیں بیٹھا محل بناتا رہا۔ اسی رات جب ہارون رشید سوئے تو آپ کی خواب میں آپ نے دیکھا کہ ایک محل ہے اور جنت کے مناظر ہیں۔ وہاں پر ایک بہت خوبصورت محل ہے جس پر بی بی زبیدہ کے نام کی تختی لگی ہے۔ ہارون رشید دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اتنا بڑا اور خوبصورت محل، وہ بھی جنت میں زبیدہ کے نام سے، میری بیوی ہے، چلو جا کر دیکھتا ہوں کہ اندر سے کیسا ہے۔ جب آپ دروازے پر پہنچے تو آپ کو سپاہیوں نے روک لیا۔ آپ نے کہا کہ یہ میری بیوی کا گھر ہے، مجھے اندر جانے دو۔ سپاہیوں نے کہا کہ یہاں کا قانون الگ ہے، یہاں پر جس کا گھر ہوتا ہے وہی اندر جاتا ہے، لہٰذا آپ اندر نہیں جا سکتے۔ اسی ٹائم پر خلیفہ ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی اور وہ سر پیٹ کر رہ گئے۔ اب انہیں سمجھ آیا کہ بہلول جو محل بنا رہا تھا وہ سچ میں جنت کے محل تھے، جن میں سے زبیدہ نے خرید کر بہت اچھا کام کر لیا اور میں رہ گیا۔ آپ پوری رات کروٹیں بدلتے رہے کیونکہ آپ کو چین نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن پھر آپ اسی جگہ پر گئے۔ آپ نے دیکھا کہ بہلول تب بھی محل بنا رہے تھے، مٹی کے محل بنا رہے تھے۔ تو ہارون رشید نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا کہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ آپ نے کہا بیچو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، میں بیچتا ہوں، بناتا بھی ہوں اور بیچتا بھی ہوں، تو میں بیچوں گا۔ آپ نے پوچھا قیمت کتنی ہے؟ تو بہلول دانا نے جواب دیا آپ کی پوری سلطنت۔ یہ جواب سن کر ہارون رشید نے کہا کہ اتنی تو میں ادا نہیں کر سکتا، لیکن کل تو آپ 3 درہم دے رہے تھے، آج اتنی بڑی شرط کیوں؟ تو بہلول دانا نے جواب دیا بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے معاملہ تھا، آج دیکھ کے آئے ہو۔ جب تک
چیز آنکھوں سے اوجھل رہتی ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ آج جنت کی سیر کر کے آئے ہو، وہاں کا محل دیکھ کے آئے ہو، آج قیمت بھی زیادہ ہے۔ بادشاہ نے عاجزی سے کہا کہ آپ میری ساری سلطنت لے لو لیکن مجھے ایک محل تو دے دو۔ تو بہلول دانا نے جواب دیا کہ میں سلطنت کا کیا کروں گا، یہ تو ایک دھوکہ ہے اور میں دنیا کے دھوکوں سے بچنا چاہتا ہوں، لیکن ہاں ٹھیک ہے، چلو تمہارے لیے میں ایک محل 3 درہم میں بیچ دیتا ہوں۔ بادشاہ نے جلدی سے اپنے وزیروں کو حکم دیا اور 3 درہم میں بہلول سے وہ محل خرید لیا۔ بہلول جناب بہت بے نیاز تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ فصل مہنگی ہو گئی، قحط پڑ گیا۔ تمام لوگ بہت پریشان تھے کہ آخر کیا کریں اور کس طرح۔ ایک مرتبہ اسی دور میں ہارون رشید قبرستان کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ بہلول دانا وہیں بیٹھے ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں۔ تو ہارون رشید نے انہوں سے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے کہا کہ میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو میری غیبت نہیں کرتی، جو میری برائی نہیں کرتی، جو میں یہاں سے چلا جاؤں تو میرے پیچھے میری باتیں نہیں کرتی۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ ملک میں قحط ہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، گندم مہنگی ہو گئی ہے، لوگ پریشان ہیں اور آپ اتنے سکون سے بیٹھے ہو۔ تو بہلول دانا نے جواب دیا کہ رزق دینے کا معاملہ اللہ کا ہے، ہمیں تو اس کی عبادت کا حکم ملا ہے۔ جب رزق اس کے سپرد ہے تو رزق کی کیا فکر کرنی، رزق وہ دے گا، اور جس کام کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے یعنی اس کی عبادت، وہ ہم کریں گے۔ ہارون رشید لاجواب ہو گئے۔ امید ہے آپ کو آج کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔